پورے ڈی ایم سی میں یعنی 13 یونین کونسل تھی، 13 کے 13 یونین کونسل میں شدید بحران تھا پانی کا، سیوریج کا، اور باقی روڈ جو تھے وہ کنڈرات تھے۔ یہ خالق صاحب نے 3-4 سال پہلے بنائے تھے، آج اس روڈ پہ کوئی کھڈا بھی نہیں ہے۔ اتنی بارشوں کے بعد 3 بارشیں چلی اس پہ۔ رات 3 بجے بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوا تو الحمدللہ ایک فون پہ یہ ہمیں اویلیبل تھے، ہر کام کے لیے کوئی بھی مسئلہ پیش ہوتا تھا۔ میرے سامنے عبدالخالق مروت صاحب کے پاس جو بندہ بھی ہے تو اللہ گواہ ہے ہمارے سامنے عزت دی، ہر بندے کو عزت دی۔ عبدالخالق بھائی ایک امیر و دیانتدار بندہ ہے اور بہت اچھا بندہ ہے، بہت اخلاقی بندہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے، ہر غریب امیر کے ساتھ ایک طرح ہی ملتا ہے۔ کام بھی اس نے بہت کیے ہیں، کام نے بھی کسی کو کبھی مایوس نہیں کیا، کبھی موبائل بند نہیں کیا۔ سب کچھ عبدالخالق بھائی سے منسلک ہے اور دنیا جانتی ہے، ہمیں کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں مجھے۔ عبدالخالق مروت صاحب جو ہے صاحب کا ڈی ایم سی ملیر بھی ہے ماشاءاللہ، جنہوں نے بہت زبردست کام کرا ہے، ادھر کے سوسائٹی کے 3 روڈ ڈالے۔ نفیس آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، سپورٹر ہے، ووٹر ہے، ان سے گزارش ہے کہ اس دفعہ ہم عوام دوست پینل سے لڑ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ انتخابی نشان انار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست اعجاز خان 1 ٹی وی یوٹیوب چینل میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میں آج سے 5 سال پہلے بھی ان سے ملا تھا جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے اور اس وقت ملیر صاحب کا وائس چیئرمین تھے ڈی ایم سی میں، عبدالخالق مروت صاحب۔ اور اس بار یہ UC5 سے گلستان سوسائٹی سے کھڑے آزاد امیدوار کے لیے۔ میں ان کا موقف بھی جانوں گا، اگر اللہ پاک ان کو یہ عہدہ دیتا ہے اور یہ اس علاقے کے لیے اس سیٹ پر آتے ہیں تو آیا یہ کیا کریں گے؟ جیسے ہر آنے والا وعدہ کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے اور کچھ وعدے اور دعوے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ تو ہر بندے کا اپنا موقف ہے۔ میں نے اپنے چینل کے اوپر عوام کا بھی اب ہمیشہ آپ کو رائے سنائیے اور ان سے ان کا موقف جانیں گے۔ اگر اللہ پاک ان کو عہدہ دیتا ہے تو یہ آیا آنے کے بعد کیا ایسا کریں گے۔ میں پہلے عبدالخالق مروت صاحب کو کہوں گا کہ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کی کوشش کیا اور لوگوں تک ہمارے موقف پہنچانے کی آپ نے تکلیف کی۔ اصل میں پاکستان پیپل پارٹی کے توسط سے ہم نے 2016 میں الیکشن لڑا تھا ایز اے وائس چیئرمین UC7 اس وقت قائد آباد سے، اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی تھی۔ اس کے بعد پاکستان پیپل پارٹی کی توسط سے میں ایز اے DMC وائس چیئرمین منتخب ہوا تھا، اور یہ جو جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا وارڈ 2 تھا، گلستان سوسائٹی۔ یہ بھی اس وقت میرا حلقہ تھا اور آج بھی میرا حلقہ ہے۔ تو اس وقت کے جو خدمات ہے جو جب میں سیٹ پہ تھا تو یہ لوگ بھی گواہ ہیں جو آپ کے آس پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ خود پبلکلی بھی آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں کہ میرے سے جو ہو سکا میں نے علاقے کی خدمت کی اور علاقے کے ساتھ کمیٹڈ رہا۔ اور انشاءاللہ اس دفعہ پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، کچھ وجوہات تھی۔ اس دفعہ ہم آزاد پینل کے حیثیت سے، عوام دوست پینل کی حیثیت سے UC5 قائد آباد سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ وائس چیئرمین انار کا انتخابی نشان ہے۔ تو اگر اللہ نے اس دفعہ بھی کامیابی دی تو جس طرح پہلے ہم نے کام کیے تھے اور اپنے لوگوں سے کمیٹڈ رہے، تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ اسی طرح کمیٹڈ رہیں گے اور اپنے علاقے کے درمیان رہیں گے اور علاقے کی خدمت کرتے رہیں گے۔ سر میرا سوال یہ ہے، ہماری بدقسمتی سمجھ لیں، ہمارے یہاں ہم سیوریج لائن سے پانی سے نہیں نکل پائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آیا آپ ایسا کیا کریں گے کہ یہ عوام آپ کو ووٹ کرے، آپ کو سپورٹ کرے؟ سر میں جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف اسی کے لیے اسپیسیکلی لے لیتے ہیں یا پورے DMC کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں۔ 2016 میں جب ہم آئے تو پورے DMC میں یعنی 13 یونین کونسل تھی، 13 کے 13 یونین کونسل میں شدید بحران تھا پانی کا، سیوریج کا، اور باقی روڈ جو تھے وہ کنڈرات تھے۔ باقی بلدیات کی جو ڈسپینسری تھے اور اسکول تھے اس سے پہلے 2016 سے پہلے KMC میں تھے۔ 2016 کے بعد وہ جہاں جہاں KMC کی یہی چیزیں تھی وہ DMC میں ضم ہو گئے تھے، تو ان کے بھی برا حال تھے۔ تو سب سے پہلے ہمارے جو چیئرمین جان محمد بلوچ صاحب اور ہمارے جو 20 ممبران تھے، سب نے یہ تہیہ کیا کہ سب سے پہلے ہم جو پانی اور سیوریج کے جو مسائل ہیں جس علاقے میں اس کو لیں۔ تو الحمدللہ ہم نے 2 سال تقریباً اس پہ لگائے۔ جس علاقوں میں پانی کی ضرورت تھی اس علاقوں تک پانی پہنچایا، جہاں سیوریج کی ضرورت تھی وہاں سیوریج پہنچایا،
जहाँ स्कूलों में जो खंडरात के मंजर पेश कर रहे थे वहाँ स्कूलों की मरम्मत की, जहाँ डिस्पेंसरियों में डिस्पेंसरी की हालत अगर ज़्यादा ख़राब थी उसकी मरम्मत की, और इंशाल्लाह ग्राउंडों की तरफ हम जा रहे थे और ग्राउंडों की भी मरम्मत काफ़ी हद तक की है। लेकिन हमारे यहाँ जो एक साइड पे ख्वाजा मोहम्मद अवान ग्राउंड रहता था उसका भी हमने टेंडर किया था, लेकिन कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से पाए तक मिल तक नहीं पहुँच सका। आधा काम हुआ था और आधा अभी तक रह रहे हैं, तो उस पर भी इंशाल्लाह हम आज भी उस पर काम हो रहे हैं। तो वो जो ग्राउंड का काम तो वो भी इंशाल्लाह पाए तक मिल तक पहुँचाएँगे। और पानी के हवाले से मैं स्पेसिकली गुलिस्तान सोसाइटी के हवाले से अगर आपको बता दूं, डीएमसी के अलावा तो गुलिस्तान सोसाइटी में ये जो हमारी दूसरी वाली साइड है इस पर किसी गली में लाइन नहीं थी, तो हमने पूरी मेन रोड से लेकर एक 6 इंची की लाइन बिछाई और तकरीबन जितनी भी गली है 13-16 गली है सबको 3 इंची लाइन हर गली में दी है। आज हर घर में बग़ैर मोटर के पानी आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो जो काम अगर अधूरे रहते हैं उसको भी इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया अब्दुल खालिक मरवत साहब, बड़ी अच्छी बातें कही। मैंने जिसे इनसे सवाल किया कि आया हम बदकिस्मती के साथ सेवरेज से और पानी से नहीं निकल पा रहे, उन्होंने कहा पार्क्स के लिए सोचेंगे, आया हॉस्पिटलों के लिए सोचेंगे। असल में काम हमारे ये थे, ये जो सेवरेज का निज़ाम है ये तो आगे बढ़ना था पर अफसोस के साथ नहीं बढ़ सका। हमारे साथ एक और साथी मौजूद है और वो इनके हिमायत में है। आया वो इनको हिमायत क्यों कर रहे हैं खालिद मरवत साहब को, हम उनसे भी उनका मौक़िफ़ जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ कोहिस्तानी भाई मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाह रहे हैं, हर बंदा अगर मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ उसकी कोई वजूहात होती है, ज़ाहिर सी बात है उसकी कुछ ऐसी अच्छाइयाँ होती हैं जो मुझे नज़र आती हैं शायद किसी और को नज़र नहीं आती हैं। मैं खालिद मरवत साहब के बारे में इनसे पूछना चाहूँगा कि आया ये इनको सपोर्ट क्यों करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताएं आप सर को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये हमारे इलाके के यहाँ के राही हैं और दूसरी बात है पिछले 4 साल हम देख चुके हैं कि किस तरीके से इन्होंने खिदमत की। रात 3 बजे भी कोई मसला खड़ा हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ोन पे ये हमें अवेलेबल थे। हर काम के लिए कोई भी मसला पेश होता था ये हमारे साथ साथ थे, कोई गमी हो खुशी हो हर वक्त ये मौजूद थे, जबकि ऐसे किसी कैंडिडेट ने इससे पहले नहीं किया। ये हर टाइम आवाम के अंदर हर टाइम मौजूद है। इस बात की गवाही पूरा मोहल्ला देगा इस चीज़ की कि जब भी कोई काम खड़ा हो ये हमारे साथ थे। अब पार्टी के अंदर क्या मामलात हुए क्यों हटें ये उसमें जाना बेहतर नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ ये ज़्यादती हुई है और इसके लिए सब ने हमने मिल के ये कहा कि ये आज़ाद पैनल पे खड़ो, इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे और अल्लाह से उम्मीद यही है कि 90% इंशाल्लाह कि ये विन होंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। छोटे लफ्ज़ों में बड़ी अच्छी बातें कही खालिद भाई के लिए। और मैं एक अपने चैनल के थ्रू बता दूं, लोग कहेंगे कि एजाज़ जहाँ भी जाता है किसी की तारीफ़ करता है। मैंने जैसे फरमाया 5 साल पहले मैं मिला था और हमारे इलाके के एक दोस्त थे हमारे अफसर ख़ान नाम है, उनके कहीं इनके जलसों में उन्होंने कई नारे लगाए थे। तो मैंने उनसे कहा यार तुमने नारे लगाए तुम्हें शायद ना पहचाने, हो सकता है तुम्हें ना पहचाने दफ्तर के अंदर और फिर सीट मिल जाना तो फिर ना पहचाने, पर अल्लाह गवाह है मुझे आज भी याद है हमें इन्होंने चाय भी पिलाई थी और हमें बिठाया भी था। तो अच्छी बातें इनमें बहुत सी हैं, पता नहीं किसी को नज़र आती है नहीं आती। हमारे साथ एक और साथी मौजूद है, मेहर वली नाम है उनका। आया वो खालिद साहब को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आया इनमें ऐसी क्या ख़ास बात उन्होंने देखी है और वो काउंसलर के लिए भी खड़े हैं, तो मैं उनकी भी राय इनके बारे में जानूँगा और उनको ये कैसे लगे या इनके साथ काम करके। ज़ाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये इनके साथ थे, तो ये कैसे इंसान है। अस्सलाम वालेकुम मेहर वली साहब। वालेकुम सलाम इजाज़त। सर मुझे ये बताएं सपोर्ट और माशाल्लाह आप तो ख़ुद भी खड़े हैं ना उसके लिए काउंसलर के लिए, आया आपने खालिद साहब में क्या देखा कि आप इनका साथ ही नहीं छोड़ रहे। बात ये सर बंदा देखता है तो क्या देखता है, या अखलाक होता है, इंसानियत होती है, आज़ी होती है। तो अब्दुल खालिक मरवत साहब में ये चीज़ है, तो ये चीज़ हर बंदे को पसंद है। मेरे सामने अब्दुल खालिक मरवत साहब के पास जो बंदा भी आया तो अल्लाह गवाह है हमारे सामने इज़्ज़त दी, हर बंदे को इज़्ज़त दी, तो इसीलिए हम इनको छोड़ नहीं सकते। हम लोगों ने इनके साथ हाथ मिला दिया कि जो भी हो जाए हम खालिक मरवत साहब के साथ हैं
اور اس لیے ساتھ ہیں کہ اچھے اخلاق اور اچھے انسانیت اور عاجزی کے مالک ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں شکریہ شکریہ۔ ہمارے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی موجود ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ان کا بھی موقف جانیں گے۔ انیس صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانیں گے کہ آیا خالد مروت صاحب کو یہ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام۔ سر مجھے تھوڑے سے لفظوں میں یہ بتائیں، آپ خالد بھائی کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ خالد بھائی ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں، اور وہ ہر وقت مقصد یہ کہ یہاں محلے کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں، جب بھی ان کو بلایا گیا ہے آ گئے ہیں، کسی بھی مسئلے کے اندر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تو اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اچھے برے کے اندر یہ شامل رہتے ہیں ہمارے ساتھ، بہت ہی نفیس آدمی ہیں، ایماندار آدمی ہیں، اور لوگوں کے کام کرنے والے آدمی۔ شکریہ سر۔ ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر اپنا نام بتائیں۔ فقیر محمد جی۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیں، جیسے ہر بندہ اپنا موقف دے رہا ہے، آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم اس کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ عبدالخالق بھائی ایک امیر و دیانتدار بندہ ہے، اور بہت اچھا بندہ ہے، بہت اخلاقی بندہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے، ہر غریب امیر کے ساتھ ایک طرح ملتا ہے، اور مطلب یہ کہ اس سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے، اور صحیح ووٹ کا حقدار ہے ہمارا بھائی۔ ہاں شکریہ سر۔ ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانیں گے ان کا موقف۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ سر اپنا نام بتائیں۔ انتخاب عالم پلیز۔ سوری؟ انتخاب عالم۔ انتخاب عالم صاحب۔ انتخاب عالم صاحب، آپ خالد بھائی کو سپورٹ کرنے کی خاص وجہ بتائیں۔ یہ خاص وجہ تو آپ خود، اگر آپ کیمرہ مین ہیں، اب علاقے کا دورہ کر لیں اور دیکھ لیں، اور باقاعدہ کراچی کی جتنی یو سی کو بھی دیکھ لیں، تو ہم نے یہ واحد یو سی ہے جہاں پر الحمدللہ آج اگر بارش ہوتی ہے تو ایک تو پانی نہیں کھڑا ہوتا، اور آپ ایک کوئی روڈ، یہ آپ کے سامنے جو روڈ ہے، آپ کو کیمرہ مین کا دکھا سکتے ہیں، دکھا دے، یہ روڈ دکھا دے، پچھلا دکھا دے، یہ خالق صاحب نے 3-4 سال پہلے بنائے تھے۔ آج اس روڈ پہ کوئی کھڈا بھی نہیں ہے، اتنی بارشوں کے بعد 3 بارشیں چلی اس پہ۔ دوسری بات، گلستان شریف اللہ کا الحمدللہ پانی بغیر موٹر کے آتا ہے، چاہے آپ پیچھے چراغ کالونی چلے جائیں یا اس طرف آ جائیں، 10 گلیوں میں آ جائیں الحمدللہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے 5 سال جتنے تھے، یہ ہر غم خوشی رات دن ہر دعوت پہ یہ خود آ جاتے تھے، بغیر دعوت کے آ جاتے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم انہیں کبھی سوسائٹی میں بلایا نہیں گیا، یہ خود آتے گئے یہاں پہ، خود آئے، خود کام دیکھتے تھے، خود کیا۔ اور سب سے بڑی بات، آج تک یہاں پر ہفتے میں 3 دفعہ جھاڑو مارا جاتا ہے، تو کسی یو سی میں شاید 1 دفعہ ہو، 2، یہاں 3 دفعہ مارا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے بڑے کام ہے صفائی کے، اور بلدیات میں صفائی چاہیے، ان سے اچھا کینڈیڈیٹ ہم کو اور کوئی نہیں ملا، نہ نظر آ رہے فی الحال یو سی 5 کے اندر۔ شکریہ شکریہ سر، شکریہ۔ ہم اکثر کہا کرتے ہیں یہ لڑائی زرداری کی نہیں، یہ عمران خان صاحب کی نہیں، یہ بلدیاتی لڑائی آپ کے کام کی ہے، یہ آپ کے علاقے کے کام کی ہے۔ ماشاءاللہ جتنے بھی ساتھی مل رہے ہیں وہ ان کے کاموں کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی موجود ہیں، میں ان کا بھی محمد عمران صاحب۔ محمد عمران صاحب، آپ بھی خالد بھائی کے بارے میں بتائیں، آیا کیا ان میں خوبی ہے جو آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ جو اس ٹائم جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے کون کھڑا ہوا ہے۔ ایک تو کینڈیڈیٹ چیک کرتے ہیں، کینڈیڈیٹ چیک کرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کس معیار کے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں، اور پھر ان کو منجا جاتا ہے کہ یہ اخلاقی طور پر کس طرح ہے۔ تو عبدالخالق مروت صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم سب سے بہترین کینڈیڈیٹ لگے، جتنے بھی اس ٹائم کھڑے ہوئے چیئرمین کی سیٹوں پہ، تو عبدالخالق مروت صاحب کو ہم نے ترجیح دی۔ اور عبدالخالق مروت صاحب جو ہیں سابقہ DMC ملیر بھی ہے ماشاءاللہ، جنہوں نے بہت زبردست کام کرا ہے۔ ادھر کے سوسائٹی کے 3 روڈ ڈالیں آپ، سوسائٹی کے 3 روڈ ڈالنے کے بعد چراغ کالونی کی جو ہے 65 گلیاں ہیں، چراغ کالونی کی 65 گلیوں کے اندر 65 کے اوپر ٹائلیں ہوئی ہوئی ہیں۔ چراغ کالونی وہ کالونی تھی جدھر بارش ہو جاتی تو بندہ نہیں گزرتا تھا، الحمدللہ آج 65 گلیوں کے اندر ٹائلیں لگنے کے بعد بالکل صاف ستھرائی ہے۔ ہمارے آپ آڑوس پڑوس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے دوسرے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے تھے اور وہ جیتے ہوئے تھے، تو میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، فیچر کالونی کا آپ حال دیکھ سکتے ہیں۔ فیچر کالونی کے اندر سارا کا سارا جو ہے نا اس ٹائم MNA وہاں کے دوسرے جو بھی ہیں تو وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا ہے۔ DMC ملیر جو تھی ہمارے عبدالخالق مروت صاحب نے جو ہماری سوسائٹی میں ایسے کام کرایا کہ 3 دن لگاتار بارش ہونے کے باوجود ہم آرام سے آ جا سکتے تھے، کوئی پانی کا کوئی وہ نہیں تھا، اور انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ ہر غم خوشی میں، ہر بندے کے غم خوشی کے اندر جاتے ہیں، اور اخلاق کے بہت زبردست ہے، تو اس لیے ہم نے زیادہ ترجیح دی عبدالخالق مروت صاحب کو۔ شکریہ وقت دینے کے لیے، بڑی اچھی باتیں کہیں، اچھی باتیں کہیں جو بھائی نے فرمایا لانڈی فیوچر کالونی کے بارے میں۔ PTI کے کیپٹن جمیل احمد خان بڑے تنقید میں نے ان پہ کیے، ان کے کافی PTI والوں نے کہا کہ آپ اینٹی PTI تو نہیں۔ میں نے کہا نہ، میں ہر اس بندے کی آواز ہوں جو کام نہیں کرے گا، جن کے کام نہیں ہوں گے، میں آواز ہوں صرف
میں کوئی حکومت نہیں, میں کوئی ریاست نہیں. ہمارے ساتھ ایک اور صاحب موجود ہیں, میں ان کا بھی نام جاننا چاہوں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اپنا نام بتائیں. ملوک زادہ. اچھا سر مجھے بتائیں, ماشاءاللہ تجربہ بھی آپ کا ہوگا جس عمر کے لحاظ سے, آپ خالد بھائی کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ خالد بھائی اس علاقے کا 11 سال کا لیڈر ہے ہمارا. بہت اخلاقی ہے, لوگ اس اخلاق کی وجہ سے اس کو بہت چاہتے ہیں. کام بھی اس نے بہت کیے ہیں. کام نبی کا کسی کو کبھی مایوس نہیں کیا, کبھی موبائل بند نہیں کیا, کسی کو نفی میں جواب نہیں دیا. یہ اس کے اخلاق کی وجہ سے سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں, پورے حلقے کے لوگ, اور انشاءاللہ یہ جیتے گا. شکریہ سر, بڑی اچھی باتیں کہیں. میں جاتے جاتے اکثر ہر کینڈیڈیٹ سے کچھ نہ کچھ کہتا ہوں. میں خالد بھائی سے بھی جاتے جاتے کہوں گا, میں نے معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے میرے سننے میں غلطی ہو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی رعایا میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوال کیا, اگر میں آپ کے معیار پہ پورا نہیں اترتا ہوں کبھی تو آپ میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تو ایک صحابی نے تلوار نکالی اور کہا آپ کا فیصلہ میری تلوار کرے گی, میں نہیں کروں گا. بڑی بات تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا جب تک تم زندہ ہو تو میں بھٹک نہیں سکتا. ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی بھی موجود ہیں, کامران تنولی صاحب, وہ ابھی بھی آئے ہیں. ہم ان کا بھی رائے جاننا چاہیں گے. اگر آپ خالد بھائی کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں, کہ خالد بھائی نے ایسا کیا کیا ہے جو یہ سپورٹ کر رہے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں, خالد بھائی کو بہت سے ساتھیوں نے ہمارے یہاں کہا, بہت سے کہ ہم خالد بھائی کو, کسی نے کہا یہ اخلاق کے اچھے ہیں, کسی نے کہا کہ یہ بر وقت ٹائم نہ بھی ہو تو ہر کال اٹھاتے ہیں اور حاضر ہو جاتے ہیں, اور کچھ نے کہا کہ روڈ بنائے ہیں وہ ابھی تک بنے ہوئے ہیں. آپ کیا کہیں گے, ایسا ان میں کیا خوبی ہے؟ دنیا جانتی ہے مجھے اور عبدالخالق بھائی کو بھی, اور میں ان کی سپورٹ نہیں کرتا, اور دنیا جانتی ہے میں اس کا بھائی ہوں, سکے بھائیوں سے بڑھ کے ہوں. اور اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں تو ہم غیر لوگ ہیں. ہمارا سب کچھ عبدالخالق بھائی سے منسلک ہے, اور دنیا جانتی ہے ہمیں کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں مجھے. وقتی طور پہ کچھ ایسے ماحول ایسا بن گیا کہ لوگوں نے افواہیں اڑائیں اور سب کچھ کیا, اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, اور انشاءاللہ وہ پہلے بھی ناکام تھے اور آج بھی ناکام ہیں اور کل بھی ناکام ہوں گے. اور یہ چیز ہے. بہرحال میں اب کیا بولوں میں آپ. سر چلو میں ہی سوال کر لیتا ہوں. سر مجھے یہ بتائیں, آپ کہتے ہیں کہ بھائی, تو پھر بھائی سپورٹ نہیں کرتے, پھر تو کمپین چلاتے ہیں بھائی کے لیے. بالکل چل رہی ہے الحمدللہ. جو مجھے جانتے ہیں, جو مجھے سنیں گے, تو انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سر ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ مجھے دنیا جانتی ہے, اور علاقے والے آپ کے زیادہ, آپ کوئی ایسا پیغام اپنے علاقے کو دینا چاہیں گے خالد بھائی کے لیے کہ تاکہ یہ ان کو ووٹ بھی کرے اور ان کو سپورٹ بھی کرے؟ پہلے تو میں کلیئر کر دوں, دنیا مجھے پہلے نہیں جانتی تھی اتنے زیادہ, مگر یہ میں اپنے بھائیوں سے بڑھ کے دوست جو ہے, اس کی وجہ سے مجھے زیادہ لوگ جانتے ہیں اب. اور اگر میں دعویٰ کروں کہ میں سپورٹ کروں گا تو مجھ پہ لعنت ہے. تو میں ایسا دعویٰ کیوں کروں گا جب میں ہمارا جان مال سب کچھ بھائی کے لیے ساتھ ہے. تو میں ایسا کوئی غلط الفاظ ادا نہیں کروں گا, اور کھلی کتاب کی طرح پہلے بھی طرح ہم بھائی کے ساتھ تھے, ہیں, اور مرتے دم تک رہیں گے. وقتی طور پہ کچھ ہوتا ہے, کوئی افواہیں اڑتی ہیں, اس کو درگزر کرو, اور انشاءاللہ تعالی بھائی کی جیت انشاءاللہ تعالی یقینی ہے. اور الحمدللہ قدم بقدم ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے بھی ساتھ ہیں, قدم بھی اور ہاتھ سے ہاتھ ملا کے بھی ساتھ ہیں, ہر لحاظ سے ساتھ ہیں. شکریہ سر وقت دینے کے لیے. میں آخر میں کچھ لڑکے بھی کھڑے اور ان کے سپورٹر بھی کھڑے, میں خالد بھائی سے کہوں گا لاسٹ کوئی ایسے ورڈز کہہ دیں کہ تاکہ ان کے لیے ایک پیغام ہو جائے. سر کچھ کہہ دیں. سر میں اس وقت اپنے جو میرے یو سی کے عوام ہیں, یو سی 5 قائد آباد کے, اس سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جس بھرپور انداز میں اسپیسیکلی گلستان سوسائٹی سے اور پھر پوری یو سی سے, کہ جس طرح 2016 میں لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ووٹ کے ذریعے, تو اس دفعہ بھی عوام سے گزارش ہے, اپنے یو سی کے پیارے جو ہمارے دوست ہیں, جو ساتھی ہے, جو ہمارے سپورٹر ہے, ووٹر ہیں, ان سے گزارش ہے کہ اس دفعہ ہم عوام دوست پینل سے لڑ رہے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ انتخاب نشان انار جو 28 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں,
तो अपने अनार के पैनल को कामयाब करा कर हमें मौका दे। तो इंशाल्लाह जिस तरह पहले आपको मायूस नहीं किया, आइंदा भी इंशाल्लाह इस चैनल की तवज्जो से इस पब्लिक फेस पे आप सबसे वादा करते हो कि इंशाल्लाह आगे भी आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। एक रोला पे गया, अनारबाजी ले गया, लाल है भाई लाल है, अनार है अनार है। मैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको लाए, मैं दोबारा भी आऊँगा जब ये इस सीट पर आएंगे। मैं फिर भी इनसे आवाम के पैनल से खड़े होकर इनसे सवाल करूँगा और मैं जाते जाते इतना कहूँगा, मैं कहूँगा कि अल्लाह पाक इनको लाए। बस आपने ये देखना है, जैसे मैंने कहा ना, वो स्पाइडरमैन के अंदर कहा गया ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको अल्लाह पाक का ज़िम्मेदारी और पावर देता है तो आपके सामने जो किसी भी पार्टी का हो वो आपका बच्चों जैसा होता है। आपने ऐसे उसको देखना है और आपने कोशिश करना है अपने वर्कर से ज़्यादा, अपने इस भाई से ज़्यादा उसका ख्याल करना है। क्यों? क्योंकि वो आपका मुखालिफ होता है, ताकि उसका दर्द को आप कम कर सकें। तो लिहाजा हम यही कह सकते हैं, हम दुआ ही कर सकते हैं, हम इनके लिए दुआ करते हैं। अगर अवाम इनके साथ है, अल्लाह पाक इनको लाए। मैं मशकूर हूँ आपके वक्त देने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, आप जब भी दुआ करें हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।